بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ فلسطین اور اسرائیل کے قیام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ تاریخی طور پر عیسائی کبھی بھی یہودیوں کے دوست نہیں رہے، جبکہ موجودہ دور میں دونوں بہت قریب نظر آتے ہیں۔ قدیم زمانے سے عیسائی یہودیوں سے نفرت کرتے آئے ہیں اور ان کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ رومیوں کے عیسائیت قبول کرنے کے بعد بیت المقدس یروشلم سے یہودیوں کو نکالا گیا اور ان کی عبادت گاہیں تباہ کر دی گئیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں بیت المقدس کی فتح کے بعد یہودیوں کو آزادی سے شہر میں آنے جانے کی اجازت مل گئی۔ پھر جب صلیبی جنگ کے بعد عیسائی بیت المقدس پر قابض ہوئے تو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودیوں کا بھی قتل عام کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد اور بعد میں طویل عرصے تک سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں یہودی قلیل تعداد میں رہے، لیکن ان کو خاصی آزادی حاصل تھی۔ 19ویں صدی میں ہم پھر یورپ اور روس میں یہودیوں کے خلاف عیسائیوں میں شدید نفرت دیکھتے ہیں۔ یہودیوں کو عام لوگوں سے الگ تھلگ علاقوں تک محدود کیا گیا، زندگی ان پر تنگ کی گئی اور بہت جگہوں پر ان کا قتل عام بھی ہوا۔ ان حالات میں یہودیوں کی ایک بڑی تعداد عیسائیوں کے ظلم سے تنگ آ کر نقل مکانی پر مجبور ہو گئی۔ جرمنی، مشرقی یورپ اور روس سے یہودی لاکھوں کی تعداد میں بے گھر ہو گئے۔ ان کی ایک بڑی تعداد امریکہ چلی گئی۔ یورپ میں، برطانیہ میں حالات قدرے بہتر پا کر کچھ لوگ یہاں آ گئے اور کچھ فلسطین میں آ گئے۔ انہی دنوں یعنی 19ویں صدی کے نصف آخر میں یہودیت زیونزم تحریک نے جنم لیا۔ اس تحریک کا مقصد یہودیوں کے لیے اپنا ملک قائم کرنا تھا اور اس کے لیے انہوں نے فلسطین کو چنا۔ یہی تحریک یورپ، امریکہ اور فلسطین میں زور پکڑتی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں نے بڑی تعداد میں فلسطین میں آباد ہونا شروع کر دیا اور یہاں زمین خریدنے لگے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کا آخری زمانہ تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا اور جب جرمنی ہار گیا تو سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ بکھر گیا اور مختلف علاقے مختلف یورپی طاقتوں کے قبضے میں آ گئے۔ 1917 میں جنگ کے خاتمے پر فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ جنگ کے دوران یہودیوں کی بڑی تعداد کو جرمنی اور مشرقی یورپ میں قتل کیا گیا اور نقل مکانی پر مجبور کیا گیا۔ یہ لوگ برطانیہ بھی جاتے رہے، لیکن وہاں عیسائیوں میں ان کے خلاف رد عمل پیدا ہوا تو ان کے آنے پر پابندیاں لگا دی گئی۔ لیکن یہودی غیر قانونی طریقے سے بھی برطانیہ میں داخل ہونے لگے۔ اس وقت برطانیہ کے شاطر دماغوں نے یہودیوں سے جان چھڑانے کا فارمولہ نکالا اور ان کے وزیر خارجہ نے ایک اعلان کیا جس کو بلفور ڈکلیریشن 1917 کہا جاتا ہے۔ اس اعلان میں کہا گیا کہ برطانیہ فلسطین میں آزاد یہودی ریاست قائم کرنے میں مدد کرے گا۔ اس اعلان سے یہودیوں کو اپنا مقصد یقیناً پورا ہوتا ہوا نظر آیا اور وہ بڑی تعداد میں فلسطین پہنچنا شروع ہو گئے اور ان کا برطانیہ جانے کا سلسلہ رک گیا۔ برطانیہ نے نہ صرف ان کو یہاں آباد ہونے میں مدد کی بلکہ ان کو منظم کرنے میں بھی مدد دی۔
اور یہودیوں نے مستقبل کی حکومت سنبھالنے کے لیے ہر طرح کی تیاری شروع کر دی۔ اس دوران فلسطین کے عرب مسلمانوں میں یہودیوں کے خلاف شدید رد عمل پیدا ہونے لگا اور دونوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہونے لگیں۔ ان حالات میں برطانیہ نے فلسطین سے جانے کا فیصلہ کیا اور اقوام متحدہ سے اس علاقے کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کو کہا۔ اقوام متحدہ نے 1947 میں فیصلہ دیا کہ فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ مغربی علاقے جہاں یہودیوں کی اکثریت آباد تھی، وہاں یہودی اسرائیل کی ریاست قائم کریں، اور مشرقی علاقے میں فلسطینی عرب مسلمانوں کی ریاست قائم ہو جائے، جبکہ بیت المقدس اقوام متحدہ کے کنٹرول میں رہے۔ یہودیوں نے اس فارمولے کو قبول کر لیا، جبکہ فلسطینی مسلمانوں اور عرب ممالک نے اپنے درمیان ایک یہودی ریاست کے قیام کو یکسر مسترد کر دیا۔ یہودیوں نے مئی 1948 کو اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا تو اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ میں مغربی ممالک کی مدد کی وجہ سے اسرائیل کا پلڑا بھاری رہا اور اس نے مغربی بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ اسرائیل کو معلوم تھا کہ تمام عرب ممالک اس کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، لہذا اس نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر تیاری شروع کر دی۔ دنیا میں جہاں کہیں سے اسلحہ مل سکتا تھا حاصل کیا اور اپنی پوری آبادی کو عسکری ٹریننگ دی۔ انہوں نے قانون بنا دیا کہ دنیا کا کوئی بھی یہودی اسرائیل آ کر آباد ہو سکتا ہے۔ اس سے اس کی آبادی بڑھی اور اس کے ساتھ ساتھ عسکری قوت بھی۔ فلسطینی مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر نقل مکانی کرنے پر مجبور کیا گیا اور وہ مختلف ممالک میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ مسلمان عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم نہ کیا اور اس کو ختم کرنے کے اعلانات کرتے رہے، لیکن اس مقصد کے لیے وہ تیاری نہ کر سکے جس کی ضرورت تھی۔ 1967 میں 6 دن تک اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی، لیکن اسرائیل کی بہترین تیاری اور مغربی ممالک کی حمایت کی وجہ سے جنگ سے فاتح بن کر ابھرا۔ اس نے پورے فلسطین پر قبضہ کر لیا اور مقدس مقامات بھی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہودیوں کے قبضے میں آ گئے۔ یہودیوں کا پورے فلسطین پر 1967 سے آج تک قبضہ قائم ہے۔ عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن اب ان میں وہ دمخم اور جوش و جذبہ موجود نہیں۔ البتہ فلسطینیوں نے اپنی جدوجہد جاری رکھی ہوئی ہے۔ مٹا جاتا ہے اب انصاف دنیا سے، خدا را پھر کوئی فاروق سا انسان پیدا کر۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل راہ اسلام کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔